الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنني أنا الله فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. وقال تعالى في موضع آخر إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. تمام تعریف اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے. جتنی بھی تعریف اللہ رب العالمین کی جائے وہ کم ہے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اس کے بعد تمام انبیاء علیہ السلام کی جماعت پر خصوصاً نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، ذات مبارکہ پر، ذات مطہرہ پر، ذات مقدسہ پر درود و سلام کے پھول نشاور ہوں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. سامعین اکرام، حاضرین مجلس، اطراف میں ہماری مائیں بہنیں جو آواز جہاں تک جا رہی ہے، پہنچ رہی ہے اور اس پروگرام کی باتوں کو وہ سن رہی ہے، یہ سارے کے سارے خطاب والے ہیں، مخاطب ہیں. دیکھیں، مجھے یہ بتایا گیا ہے کہ نماز کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کو رکھنی ہیں. ابھی میں نے قرآن حکیم سورہ طٰہٰ کی ایک آیت اور سورہ مریم کی دو آیتیں آپ کے سامنے پڑھی ہیں. سورہ طٰہٰ کی ایک آیت جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس کے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے. کیا کہا اللہ رب العالمین نے؟ کہ اننی انا اللہ. غور کیجیے گا آیت کریمہ کے الفاظ پر اور اللہ رب العالمین کے الفاظ پر غور کرنے کی بات. اننی انا اللہ، جانتے ہو میں اللہ ہوں. کون کہہ رہا ہے؟ اللہ خود کہہ رہا ہے اپنے بندوں سے. اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے اننی انا اللہ، میں اللہ ہوں. اللہ اپنا تعارف کرا رہا ہے، اننی انا اللہ، یقیناً میں اللہ ہوں. لا الہ الا انا فاعبدنی، میرے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں. یہ اللہ بتا رہا ہے میرے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں. لا الہ الا اللہ، میرے علاوہ کوئی معبود نہیں، تم میری عبادت کرنا. فاعبدنی، میری عبادت کرو، میری عبادت کرو. وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، اور اللہ نے نام کس کا لیا؟ عبادت کے ساتھ. کس کو جوڑا اللہ نے؟ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي. کس کی عبادت کرنا؟ دیکھیں، عبادت میں بہت جتنی بھی عبادتیں ہیں، نیک اعمال ہیں، تمام کے تمام شامل ہیں.
دعا سے لے کر جتنے بھی اعمال ہو سکتے ہیں، نماز، روزہ، صدقہ، خیرات، حج، عمرہ اور راستے سے تکلیف کی چیز کو ہٹا دینا، زبان سے اچھی بات کہنا، یہ تمام چیزیں عبادت میں شامل ہیں۔ لیکن اللہ رب العالمین نے خاص طور سے یہ ارشاد فرمایا کہ اپنی صلاۃ تعلیم دی گئی، نماز کے ذریعے سے میرا ذکر کیجیے، مجھے یاد کیجیے، میری عبادت کیجیے۔ یہ اللہ رب العالمین کا فرمان اور اس کا حکم ہے امت محمدیہ اور جتنے بھی انسان اس کائنات میں آنے والے ہیں تمام انسانوں کے لیے۔ اب دیکھیں ہم تھوڑا سا جائزہ لیتے ہیں، تھوڑا سا ہم جائزہ لیں شریعت اسلام کے اندر ہم اس کا جائزہ لینا تو اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے۔ بار ہم سنتے رہتے ہیں بنی الاسلام علی 5 شہادت کہ لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ والحج وتصوم رمضان۔ یہ 5 بنیاد ہیں، لیکن اسلام کی 5 بنیادوں کا جب ہم جائزہ لیں تو سب سے پہلے نمبر پر اللہ رب العالمین نے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کو رکھا ہے۔ توحید کو جانتے ہیں؟ توحید کا اقرار کرنا وہ کہاں سے کیا جاتا ہے؟ دل سے۔ انسان زبان سے کچھ بھی اقرار کرے، زبان سے پڑھ بھی لیا لا الہ الا اللہ تو کیا حاصل؟ جب تک کہ دل و زبان مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ زبان سے صرف اقرار کر لینا کافی نہیں ہے، دل اس کی گواہی دے، دل اس بات کی گواہی دے کہ جو میں پڑھ رہا ہوں واقعی میں ویسے ہی پڑھ رہا ہوں جیسے اللہ نے اللہ کے نبی نے حکم کیا ہے۔ تو پہلا کیا ہے؟ توحید، جس کو دل سے ظاہر کرنا ہوتا ہے، دکھانا نہیں ہوتا اس کو۔ اس کے بعد دوسری عبادت اسلام کے اندر جس کو ظاہر کرنے کا حکم دیا گیا وہ نماز۔ بنا ظاہر کرے نہیں سمجھ میں آئے گا کہ آپ نمازی ہیں کہ نہیں آئے گا۔ ظاہر آپ کو کرنا پڑے گا، بتاؤں گا کیسے ظاہر کرنا پڑے گا، ظاہر کرنا پڑے گا۔ اسی طریقے سے نماز کا اور اس کے بعد روزے، زکوٰۃ اور حج یہ ہر آدمی پر فرض نہیں ہے۔ بوڑھا آدمی ہے بالکل بستر پر پڑا ہوا ہے، اس کے اوپر فرض نہیں ہے روزے، وہ معاف ہے، چھوڑ سکتا ہے کہ بعد میں جب صحت ہو جائے تو روزہ رکھے یا اپنے طرف سے دیا دے دے، کسی کو کھانا کھلا دے۔ زکوٰۃ نصاب نہیں پہنچ رہا ہے، اپنا مال اس کے پاس نہیں ہے تو کہاں سے زکوٰۃ دے گا؟ چھوٹ اللہ نے رکھ دی ہے۔ اسی طریقے سے حج، نصاب تک پیسہ اس کے پاس نہیں ہے، 5-10 لاکھ روپے 8 لاکھ جو بھی لگ رہا ہے ابھی وہ پیسہ اس کے پاس نہیں ہے، وہ حج کیسے کرے گا؟ چھوٹ اللہ نے دی ہے۔ لیکن نماز کا مسئلہ ایسا نہیں ہے۔ آپ بولے کہ ہم بستر پہ ہیں اور ہمیں چھوٹ مل جائے تو اللہ نے چھوٹ نہیں دی، آپ بستر میں بھی ہیں یہ دیکھیں، لیکن آسانی اللہ نے رکھا ہے، نماز کو معاف نہیں کیا گیا، آسانی اللہ رب العالمین نے رکھا۔ کیا آسانی رکھا ہے کہ اگر آپ کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتے آپ کیا کریں؟ بیٹھ کر نماز پڑھیں۔ بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے آپ لیٹ کر نماز پڑھیں، لیٹ کر نہیں پڑھ سکتے آپ اشاروں سے نماز پڑھیں۔ جب تک کہ آپ صحیح سالم ہیں، یعنی آپ کی عقل صحیح ہے، آپ صحیح سوچ رہے ہیں، بات نہیں کر سکتے، آپ دیکھ نہیں سکتے آپ، لیکن آپ کا دماغ ٹھیک ہے، آپ کو نماز پڑھنا پڑے گی، معاف نہیں۔ روزہ، زکوٰۃ اور حج وغیرہ اللہ نے چھوٹ دی، نماز کے تعلق سے اللہ نے چھوٹ نہیں دی۔ اسی طریقے سے آپ نے کیسے چھوٹ دی گئی؟ اگر آپ سفر میں ہیں، آپ 2 رکعت پڑھیں، 4 کی نماز کو 2 کر لیں، اثر کر دیں، چھوٹ دی گئی آپ کو۔ آپ کے پاس سفر میں آپ یا گھر میں کہیں پر پانی بالکل نہیں ہے، آپ تیمم کر لیں، آپ کو چھوٹ دی گئی ہے۔ اسی طریقے سے آپ اسی دیکھیں آپ کہ آپ 2 نمازوں کو ایک ساتھ جمع کر کے، بارش ہو رہی ہے، اب سفر میں کہیں اور جانا ہے، آپ کو ظہر اثر کو ایک ساتھ ملا کر آپ پڑھیں، ظہر میں اثر کو بھی ملا لیں۔ اسی طریقے سے مغرب کی نماز عشاء کو اتنی آسانی اللہ رب العالمین نے اس امت کے اوپر رکھی ہے، لیکن نماز کو معاف نہیں کیا ہے۔ اس لیے اللہ نے کہا اقیم الصلاۃ کی، نماز کے ذریعے سے مجھے یاد کرو، نماز کے ذریعے سے مجھے یاد کرو، میرا ذکر کرو، میری عبادت کرو۔ کیونکہ اسلام میں توحید کے بعد، عقیدہ توحید کے بعد سب سے بہترین اور سب سے پیاری عبادت اگر کوئی ہے وہ نماز ہے، جس کو چھوڑا نہیں جا سکتا ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے غور کیجیے گا، میں اور آپ کہاں پر کھڑے ہیں؟ آج ہماری عمریں جو ہو گئی نا، کتنے سالوں کی عمر، اسلام نے کتنی نمازوں کی پابندی کی، کتنی نمازوں، تھوڑی دیر کے لیے سوچیے گا، تھوڑی دیر کے لیے۔ اب اس کے بعد دیکھیے، آئیے سورہ مریم کی جو میں نے 2 آیتیں پڑھی ہیں، آیت نمبر 59 اور 60، جس میں اللہ رب العالمین کے ساتھ فرمایا فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ۔ دیکھیے ایسے لوگ آئیں گے، اللہ کے نبی اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے، پیارے نبی نے فرمایا کہ ایسے ناکارہ قسم کے لوگ، ناخلف کا مطلب جو ہے بیکار قسم کے لوگ، وحیات لوگ جس کو ہم کہتے ہیں، اچھے نہیں ہوں گے وہ،
یعنی دین اسلام کی پابندی کرنے والے نہیں ہوں گے، نماز کی پابندی کرنے والے نہیں ہوں گے، ایسے ناکارہ لوگ آئیں گے. اب بولتے نا کوئی آدمی الگ مزاج کا ہو، کچھ کمینہ قسم کا آدمی ہو جس کے اندر برائیاں ہی برائیاں ہو، تو وہ کیا بولتے ہیں؟ آپ کس الفاظ سے یاد کرتے ہیں وہ آپ کو معلوم ہے. اللہ نے کہا فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ، پہلے نبیوں کا تذکرہ کیا اللہ نے، آدم کا، نوح کا، ابراہیم کا، وغیرہ کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ نے کہا یہ نیک لوگ تھے، صالحین لوگ تھے، ان کی ذریتیں بھی اچھی تھی، لیکن ان کے بعد فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ، ایسے لوگ آئیں گے اضاعوا الصلاۃ، جو نماز کو ضائع کریں گے. جانتے ہیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اضاعوا الصلاۃ، نماز کو ضائع کرنے سے کیا مراد لیا ہے، کیا تفسیر کی اس کے مطلب؟ نماز کو ضائع کرنا، اس کا مطلب انہوں نے بیان کیا ہے کہ آدمی نماز کو اس کے وقت چھوڑ کر نماز ادا کرے. جو نماز کا وقت ہے اس وقت کو چھوڑ دے اور اس کے بعد نماز ادا کرے. کیا سمجھنا ہے وقت کو چھوڑنا؟ ظہر کا وقت آپ کا 1 بجے کا ہے، جو جماعت کا آپ کا وقت ہے 1:30 بجے، 1:15 بجے کا، جو بھی ٹائم آپ کے پاس، آپ اس کو چھوڑ کے 2 بجے آپ اس کو ادا کر رہے ہیں. کام میں مصروف ہیں، آپ مہمان آپ کے گھر میں آئے ہوئے، آپ مارکیٹ میں ہیں، آپ نے نماز کے وقت کو چھوڑ دیا، ضائع کر دیا. اب سوچ رہے ہیں سامان دے دیتا ہوں پھر گھر جاؤں گا میں نماز پڑھ لوں گا. یہ ہے وقت کو ضائع کرنا، اضاعوا الصلاۃ، اضاعوا الصلاۃ. جانتے اسی کے بارے میں اللہ نے ایسے ناکارہ قسم کے لوگ آئیں گے تو نماز کو ضائع کریں گے. اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ضائع کرنے کا مطلب یہی ہے کہ آدمی عشاء کی نماز کو دوسرے دن پڑھے، فجر کیا، واللہ تھوڑا سا اپنے کلیجے پر ہاتھ رکھ کے سوچیے گا کتنے لوگ نماز فجر پڑھتے ہیں جماعت کے ساتھ، کتنے لوگ پڑھتے ہیں. اور کچھ جو پڑھنے والے بھی ہوتے ہیں بیچارے کو جب یاد آتی 8 بجے، 7 بجے سے سو اٹھتے ہیں، 8 بجے نماز فجر ہو رہی ہے، 9 بجے جو پڑھنے والے وہ پڑھ رہے ہیں اور جو نہیں پڑھتے ان کو سونے دیجیے. آپ 9 بجے فجر کی نماز ہو رہی ہے، کبھی کوئی ظہر میں ملا رہا ہے نماز کو، فجر کی نماز کو ظہر میں پڑھ رہے ہیں. واللہ یہ حقیقت ہے. یا آپ اپنے گریبان سے پوچھئے، آپ اپنے دل سے پوچھئے، سوال کیجیے اس سے. نماز کو ضائع کرنے کا یہی مطلب ہے. عصر کی نماز کو چھوڑ دیا ہم نے، پڑھے نہیں، یا پڑھ رہے تو مغرب کے بعد پڑھ رہے، عشاء کے بعد. بہت سارے ایسے بھی ہوتے ہیں لوگ کہ جو صبح سے لے کر ظہر بھی چھوڑے، عصر بھی چھوڑے، مغرب بھی چھوڑے، کیونکہ کاروبار کرنا ہے، دکان میں ٹائم ملتا نہیں ہے، باہر چلے گئے تھے، یہاں چلے گئے تھے. ساری اللہ کے بندو، اللہ نے پوری زمین کو امت محمد کے لیے مسجد کی عبادت گاہ بنایا ہوا ہے. آپ جہاں چاہیں وہاں نماز پڑھ سکتے ہیں. لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ چھوڑ دیے. نماز کو ضائع کرنے کا مطلب یہی ہے کہ وقت کو ختم کر کے، جو نماز کا وقت ہے اس کو ضائع کر کے نماز کو ادا کرنا. فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ. ایک تو نماز کو ضائع کرنے کا مطلب یہ ہو گیا. دوسرا اللہ نے جو بیان فرمایا وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ، اپنے من کی بات کو یا خواہشات نفس کی پیروی کرنا، اپنے دل کی بات کو ماننا، شریعت کی بات کو نہ ماننا. وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ نہیں ہے. آج دل نہیں چاہ رہا ہے نماز پڑھنے کا، پہلے سب برکت کر رہے ہیں، نہیں چاہ رہے دل نہیں پڑھے نماز. یہی ہے نفسانی خواہشات کی پیروی کرنا. وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ، جو اپنے نفسانی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں، اس کی پیروی پر نماز کو چھوڑتے ہیں، ایسے لوگ ناکارہ ہیں، ناخلف ہیں، بیکار قسم کے لوگ ہیں. اور ان کا انجام اللہ نے بتایا. کیا بتایا؟ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا، مرنے کے بعد تو میرے پاس آؤ گے نا. ایسا ہے کہ کہیں مرنے کے بعد اللہ کو چھوڑ کر کہیں اور ہم جائیں گے؟ کوئی اور دنیا ہے ہماری جو ہم مرنے کے بعد اللہ کو چھوڑ کر کہیں اور چلے جائیں، یا اللہ کے حضور ہم کھڑے نہیں ہوں گے، حاضر نہیں ہوں گے؟ نہیں ہے. اللہ کے حضور کھڑا ہونا ہے، جانا ہے. فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا، ایسے لوگ میرے پاس آئیں گے، میں اٹھا کر کہاں داخل کروں گا؟ غی میں. اور غی کی تفسیر مفسرین نے بیان فرمائی ہے، جہنم کی ایک وادی کا نام ہے، ایک حصے کا نام ہے، جہاں پر بے نمازیوں کو رکھا جائے. اور جہنم میں بہت نیچی وادی ہے یہ، جہاں پر بے نمازیوں کو رکھا جائے گا. اب سوچیں آپ، جہنم کی ایسی وادی میں جانا چاہتے ہیں جہاں انہی کا خون، انہی کا پیشاب، انہی کی پیپ، انہی کے جسم سے نکلنے والا مواد ایک دوسرے کو پلایا جائے گا. آپ کر سکتے ہیں؟ آج زندہ ہے، کل مر جائیں گے، موقع نہیں ملے گا. آج زندہ ہے، آج موقع ہے. اپنی اصلاح کرنے کے لیے آج اللہ نے وقت دیا ہے، موقع دیا اللہ رب العالمین نے. ٹھیک ہے نماز آپ چھوڑ چکے ہیں، لیکن آج جو ہے نا سمجھدار ہیں، آج آپ کو باتیں بتائی جا رہی ہیں، آج سے اصلاح کر سکتے ہیں. آپ آج سے نماز کی پابندی تو کر سکتے ہیں نا، کیونکہ اسلام کا سب سے عظیم رکن نماز ہے. اور نماز کے بغیر یا آپ چاہیں کہ ہم نماز چھوڑ کر روزہ رکھیں،
ہم نے کیا نا ابھی ایسا. رمضان ابھی گزرا ہے, ایک مہینہ باقاعدہ ہم نے پوری عبادت نماز بھی پڑھی ہے. فرض نماز فجر کی نماز میں مسجدیں بھر جایا کرتی. کہاں سے لوگ آتے تھے؟ خارج سے آتے تھے لوگ, ملارے سے لوگ آپ کے یہاں آتے تھے, وہ مسجد کے لوگ یہاں پر آتے تھے. آج بھی اسی مسجد کے اسی بستی کے لوگ نماز پڑھتے تھے. آج وہ کہاں گئے؟ آج وہ کہاں گئے؟ افطار کے موقع پر مسجد بھر جاتی تھی, آج وہ کہاں گئے؟ غور کریں, تھوڑا سا سوچے, کہاں چلے گئے؟ غیب میں اللہ رب العالمین کو داخل کرے گا, ایسے لوگوں کو غیب میں داخل کرے گا. یہ سوچنے والی بات ہے. کیا جواب دیں گے؟ مر کر اللہ کے پاس جانا ہے نا. اس لیے نہ نماز کو ضائع کریں, نہ نفسانی خواہشات کے پیچھے لڑیں. جو شریعت حکم دیتی ہے, جو شریعت فرمان نازل کرتی ہے, اس کے مطابق عمل کریں, کیونکہ شریعت اسلام کے اندر نماز ایک عظیم رکن ہے. آپ سوچیں کہ نماز کو چھوڑ کر میں روزے دار بن جاؤں, نہیں ہو سکتا ہے. آپ یہ سوچیں نماز کو چھوڑ کر میں حاجی بن جاؤں, نہیں ہو سکتا ہے. آپ یہ سوچیں نماز کو چھوڑ کر میں زکات دینے والا بن جاؤں, نہیں ہو سکتا ہے. آپ کو نماز کی پابندی کرنا پڑے گا, ظاہر کرنا پڑے گا, آپ کو دکھانا پڑے گا کہ وہ نماز کی, آپ کو بتانا پڑے گا. جانتے ہیں نا, اسی وجہ سے منافقین مکہ میں مدینہ میں منافقین ہوا کرتے تھے. وہ نبی نماز پڑھتے تھے, یہ منافق, اللہ نے کہا یہ منافق ہے, لیکن اس کے باوجود بھی وہ مسجد نبوی میں آ کر نماز پڑھتے ہیں. منافق بھی نماز, اللہ کے بندوں آج تو منافقوں سے بھی بدتر ہم ہوں گے کہ نماز بھی مسجد میں چھوڑ دیے ہم نے. منافق پڑھتے تھے کہ لوگ صحابہ منافق بنا رہے ہیں کہ ہم نماز تو پڑھ رہے ہیں نا, لیکن آج ہم ان سے بھی بدتر ہو کر کے ہم نے اپنی مسجد کو چھوڑ دیا, ویران کر دیا. وہ دکھاتے تھے کہ یہ دکھانا پڑے گا, ظاہر کرنا پڑے گا کہ نمازی ہے یہ, لیکن آج ہم کہاں ظاہر کر رہے ہیں, کہاں بتا رہے ہیں ہم کہ ہم نمازی, کب مسجد میں آئے؟ غور کیجیے, آج کا دن جو گزرا ہے, صبح سے فجر سے لے کر ابھی مغرب تک یا عصر تک, بتائیں 2-3 نمازوں میں کتنے لوگوں نے نمازیں پڑھی؟ بہت سارے لوگ باہر ہوں گے. یہ سوچنے والی بات ہے, غور کرنے والی بات ہے. اس کے بعد آپ دیکھیں, باتیں لمبی ہو جائیں گی. میں اپنی بات کے اسٹارٹنگ میں, شروعات میں ہی آپ کو ایک امتحان کی بات بتاتا ہوں. وہ بات کا میٹر ہے, حساب اور کتاب میں ہوگا, وہ بات کا میٹر ہے. کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے حساب اور کتاب دے رہے ہیں نا, کہ سب سے پہلے نماز کا حساب دیا جائے گا. اللہ کہتا ہے سب سے پہلے نماز, اللہ کے نبی نے فرمایا سب سے پہلے بندے کی نماز کے بارے میں پوچھنا ہے. وہ بات کا میٹر, وہ پوچھا جائے گا بات کا میٹر. اس سے پہلے اللہ رب العالمین ایک امتحان دے گا, اس امتحان میں پاس ہونے کی کوشش کریں. وہ امتحان کیا ہوگا؟ سورہ قلم کے اندر اللہ رب العالمین نے اس کا نقشہ کھینچا ہے. کیا؟ یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود وهم سالمون. یوم یکشف عن ساق, جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی پنڈلی کو کھولے گا, ظاہر کرے گا. اللہ کی پنڈلی ہے, اللہ کی پنڈلی ہے, اللہ اپنی پنڈلی کو ظاہر کرے گا, کھولے گا. یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون, اور اللہ کہے گا آؤ میرے سجدے کی طرف, مجھے سجدہ کرو. سجدہ کرنے کے لیے اللہ بولا, حساب و کتاب کے پہلے, حساب و کتاب بعد میں ہوگا, اس سے پہلے اللہ رب العالمین ان کو بلائے گا کہ مجھے سجدہ کرو. فلا یستطیعون, وہ استطاعت نہیں رکھیں, تو وہ استطاعت نہیں رکھیں گے, سجدہ نہیں کر پائیں گے. اللہ رب العالمین نے ارشاد ہے خاشعۃ الابصار ترهقهم ذلہ وقد كانوا يدعون الى السجود وهم سالمون. جب ان کی نگاہیں, ان کی پیشانیاں ذلت اور رسوائی کا مقدر بن چکی ہوں گی, اللہ ان کو ذلت حاصل کرے گا. خاشعۃ الابصار, ان کی آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی. ترهقهم ذلہ, ذلت ان کی مقدر بن چکی ہوگی, رسوائی کا مقدر بن چکا ہوگا, رسوائی کا مقدر بن چکی ہوگی. وقد كانوا يدعون الى السجود وهم سالمون, ان کو دنیا میں بلایا جاتا تھا سجدہ کرنے کے لیے, اس وقت تو یہ صحیح سالم تھے نا, اچھے تھے نا, یہ سجدہ کیوں نہیں کرتے تھے اللہ رب العالمین کو, کیوں سجدہ نہیں کرتے تھے؟ آج بھی یہی ہوگا کہ جب تم دنیا میں اللہ کو سجدہ نہیں کر سکتے تھے, اللہ کے سامنے تم سجدہ ریز نہیں ہوتے تھے, نمازوں کی پابندی نہیں کرتے تھے, اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ پہلا حساب اور کتاب سے پہلا تمہارا امتحان ہے کہ تم سجدہ مجھے نہیں کر پاؤ گے, یہاں تک کہ تمہاری سیٹ کو میں سیدھی کر دوں گا. غور کریں چھوڑ دیتے, سیدھی پیٹ کو بالکل, جس طریقے سے ہم ویلڈنگ وغیرہ کرتے ہیں, کوئی لکڑی میں سپورٹ لگا کر لکڑی کو سیدھا کرتے, لکڑی کو جھک نہ پائے لکڑی, ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری پیٹیں موڑ نہیں پائیں گے. ہم سجدہ کرنا چاہیں گے لیکن پیٹ نہیں جھک پائے گی.
کیوں نہیں جھک پائے گی؟ کیونکہ دنیا میں ہم نے اپنے رب کے ساتھ اپنے پیٹ کو نہیں جھکایا تو وہاں پر کیا جھکائیں گے؟ وہاں پر نہیں. یہ پہلا امتحان ہوگا حساب و کتاب سے پہلے. تو اس امتحان میں کامیاب ہونے کی کوشش کریں, اس امتحان میں پاس ہونے کی کوشش کریں. امتحان میں پاس کب ہوں گے؟ جب آپ نمازوں کی پابندی کریں گے. نمازوں کی پابندی جب آپ کریں گے نا انشاءاللہ اس امتحان میں کامیاب ہو. یہ پہلا امتحان اللہ رب العالمین دے گا. اس کے بعد دیکھیں آپ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ اللہ کے نبی ای الاعمال افضل, عملوں میں سب سے بہترین افضل عمل کون سا ہے, سب سے اچھا عمل کون سا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین باتیں ارشاد فرمائیں. اس میں پہلا نمبر جو آپ نے رکھا ہے الصلاۃ علی وقتها, نماز کو اس کے وقت میں ادا کرنا. میں نے بتایا نا وقت ضائع کرنا, یہاں پر حکم اللہ کے نبی دے رہے ہیں الصلاۃ علی وقتها, نماز کو اس کے وقت میں ادا کرنا. جو وقت ہے نماز کا آپ کو اس وقت میں ہی نماز کو ادا کرنا. آپ بولے میں ظہر پڑھ کے اثر میں پڑھ لوں گا, آپ کو نماز کا ثواب نہیں ملے گا. نماز قضا ہے آپ کی, یار کچھ سے کرتے تو آپ بولے گا, آپ بولے گا الصلاۃ علی وقتها. اور جانتے ہیں قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نساء کی آیت نمبر 103 میں ارشاد فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں کے اوپر نماز کو وقت مقررہ پر فرض کیا ہے. جو وقت اس کا ہے اسی وقت میں نماز پڑھنا ہے. آپ اپنی مرضی سے وقت کو تبدیل نہیں کر سکتے. وقت اللہ نے بنایا ہے, ٹائم اللہ نے دیا ہے, اللہ کے نبی نے اس کو پرموٹ کیا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نافذ کیا ہے. آپ اس کو اپنے وقت پر یا اپنے طریقے سے نہیں پڑھ سکتے. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا, نماز کو اس کے وقت پر پڑھنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا ہے. نماز معاف نہیں ہے, میں نے اس سے پہلے ہی بتایا. اب آپ دیکھیں الحمدللہ وہ حالات ہمارے پاس نہیں ہے, لیکن آج ہمیں سمجھنے کی ضرورت, روزگار ہونے کی ضرورت. جانتے ہیں قرآن نے سورہ نساء کی آیت نمبر 102 میں ارشاد فرمایا, بڑا لمبا بڑی لمبی آیت کریمہ ہے وہ, جس میں یہ کہا صلاۃ الخوف بھی اس کو کہا جاتا ہے. خوف کی نماز, خوف میں نماز. جنگ کے حالات بنے ہوئے ہیں, دشمنوں کی تعداد ایک طرف ہے, مسلمانوں کی تعداد ایک طرف ہے. ایسے وقت میں نماز کا وقت ہوا چاہتا ہے, نماز کا وقت ہو جاتا ہے. اب کیا کریں؟ ادھر دشمن ہے, نماز بھی پڑھنا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا تو ایسے حالات میں نماز کو معاف کر سکتا تھا کہ ٹھیک ہے نماز پڑھ لو, قضا ہو جائے گی بعد میں پڑھ لینا, لیکن نہیں. کیا حکم دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ کہا کہ آدھے لوگوں کو آپ امامت کے ذریعے نماز پڑھائیں, آدھے لوگ رکھوالی کریں, آدھے لوگ پہرہ داری کریں. جب آپ یہ آدھے لوگ نماز پڑھ چکے ہیں تو یہ نماز پڑھنے آئیں گے, یہ پہرہ داری کریں گے. اس میں یہ بھی طریقہ ہے کہ ایک رکعت یہ پڑھیں گے, ایک رکعت وہ پڑھیں گے. لیکن نماز کو ایسے وقت میں جب دشمن مار سکتا ہے, دشمن دشمن اپنی ساری اسلحوں کے ساتھ وہ موجود ہے, موقع کی تلاش میں ہے, وہ مار سکتا ہے. ایسے وقت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ آج بھی لوگ نماز پڑھیں, نماز معاف نہیں. ہمارے پاس الحمدللہ وہ وقت نہیں ہے ایسا. ہم اتنی ایسی مشکل حالات میں نہیں ہیں. ہم پھر سمجھتے کیوں نہیں, ہوشیار کیوں نہیں ہوتے, نماز کی پابندی کیوں نہیں کرتے, نماز کے مقام کو سمجھتے کیوں نہیں؟ اس پر غور کرنے کی بات ہے. اس کے بعد آپ دیکھیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, نماز فجر کا جو مسئلہ ہے نا, یہ بہت اعلیٰ مسئلہ ہے نمازوں میں. نماز فجر کا مسئلہ جانتے کیا ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ پایا جو نماز فجر نہیں پڑھتا ہے, نہیں پڑھتا. اور آج مسلمانوں کی اکثریت جہاں آپ ہیں وہاں کی بھی, جہاں میں ہوں وہاں کی بھی, اور جہاں پوری دنیا کا جائزہ لیں, پوری دنیا کا جائزہ لیں, آپ ہر جگہ پر آپ کو نمازی فجر میں کتنے ملیں گے آپ غور کر سکتے ہیں. جہاں جمعے میں لوگوں کو نماز پڑھنے کی جگہ نہیں ملتی ہے جمعے کی نماز میں, ایسی جگہوں میں فجر کے حالات کیا ہوتے ہیں, ہم غور سے دیکھ لیں. کتنے نمازی ہوتے ہیں وہ دیکھ لیں آپ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بندہ فجر کی نماز نہیں پڑھتا نماز چھوڑ دیا, اس نے نماز کو نہیں پڑھا, اس نے صبح 7 بجے اٹھ رہا ہے, سورج نکلنے کے بعد اٹھ رہا ہے, کیا ہوتا ہے معلوم ہے آپ کو؟ شیطان اس کی گڈی میں, یہ جو گڈی جو ہے یا 3 گٹھانے مارتا ہے,
شیطان اسی گڈی میں 3 گٹھانے کو مارتا ہے اور کیا بولتا ہے؟ بیٹا سو جا، سو جا، ٹائم ہے تیرے پاس، سو جا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو سلاتا ہے نا، اور سلانے کے ساتھ ساتھ میں پیارے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم اس کے دونوں کانوں میں پیشاب کرتا ہے، دونوں کانوں میں پیشاب کر دیتا ہے۔ ہم بولتے بچہ کان میں لگاتے نا، ایئر فون لگا لیے یا کوئی اور چیز لگا لی، آواز سنائی نہ دے۔ مارکیٹ میں چل رہا ہے، کان میں ایئر فون لگا، پیچھے والا ہارن مار رہا ہے، ہمیں سمجھ نہیں آ رہا ہے۔ ہم روڈ سے چل رہا ہے، پیچھے والا ہارن مار رہا ہے، ہمیں سمجھ نہیں، کیونکہ ہمارے کان میں کیا لگا ہوا ہے؟ بچہ لگا ہوا ہے، ایئر فون وغیرہ لگے ہوئے، ہمیں سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ ایسے ہی کیا کرتا ہے شیطان کی اذان کی آواز سنائی نہ دے اس کو، کانوں میں پیشاب کرتا ہے، کون کرتا ہے؟ شیطان کرتا ہے۔ جو سب سے بڑا ناپاک انسان، ناپاک ہے شیطان، وہ پیشاب کرتا ہے، اور ایک نہیں دونوں کانوں میں پیشاب کرتا ہے انسان کی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اور سلاتا ہے کہ سو جا سو جا سو جا۔ ہم ایک قطرہ پیشاب کسی اپنے خود کے بچے کا برداشت نہیں کرتے کہ بچہ کا پیشاب کرتے ہمارے کپڑوں کو ترنت ہم دھوتے ہیں، ترنت دھوتے ہیں۔ بچہ چھوٹا ہے اس کے بعد بھی دھوتے ہیں، بچہ کھانے کے لائق ہو جاتا ہے، روٹی کھاتا ہے، چاول، پیشاب کو دھونے کا حکم دیا گیا ہے۔ ہاں چھوٹا بچہ دودھ پی رہا ہے، پیشاب کو ٹھیک کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن جب بچے بڑے کھانے کے لائق ہو جائیں، ارے یہ شیطان ہے، یہ شیطان ہے جس کے راستے پر سے منع کیا گیا، اس کے نقش قدم پر چلنے سے منع کیا گیا، اس کی پیروی کرنے سے منع کیا گیا۔ یہ تمہارے کانوں میں پیشاب کرتا اور سلاتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ آذان کی آواز کو سنتا ہے اور سن کر اٹھتا ہے، اور آذان کی آواز کو سن کر آذان کے بعد کی دعا پڑھتا ہے، سن کر اٹھنے کی دعا پڑھتا ہے، پیارے نبی فرماتے ہیں ایک گٹھان کی کھل جاتی ہے۔ اور ایک آدمی ہوتا آذان کی آواز سنا بھی پھر بھی سو رہا ہے، گٹھان بندی ہوئی، کیوں؟ شیطان نے اس کو حاوی ہو چکا ہے، اور یہ اٹھتا کون ہے؟ مومن بندہ ہوتا ہے، وہ اٹھتا ہے۔ پھر فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اٹھ جاتا ہے اس کے بعد وضو بناتا ہے، وضو بنا کے وضو کی دعا پڑھتا ہے، دوسری گٹھان کھل گئی۔ تیسرا جب وہ نماز پڑھتا ہے تو اس کی تیسری قرات بھی کھل جاتی ہے، تیسری گٹھان بھی کھل جاتی ہے۔ فَأَصْبَحَ نَشِيطًا طیب النفس، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ صبح جو کرتا ہے نا، بڑی پیاری صبح اس کی ہوتی ہے، بڑی پیاری صبح اس کی ہوتی ہے، چست ہوتا ہے، وہ صحت مند ہوتا ہے۔ جو آدمی نماز فجر پڑھتا ہے شیطان کو مار نہ دیتا ہے، اور جو آدمی صبح 6 بجے اٹھتا ہے، سورج نکلنے کے بعد اٹھتا ہے، نماز فجر چھوڑ دیا، نماز فجر چھوڑ دیا، تو اس کی نفس، اس کا نفس جو ہوتا ہے کسلان، سستی اور کاہلی سے بھرا ہوا ہوتا ہے، تو اس کے اندر سستی اور کاہلی ہوتی ہے، اور وہ نماز کے اجر ثواب سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ اسی وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی دعا ہے، اللہ مبارک کی امتی کی مقبولیت۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میری کہا کہ میری امت کے صبح کے وقت میں اللہ کی برکتیں نازل فرما۔ برکتیں کب نازل ہوتی ہیں؟ صبح کے وقت میں کی نماز پڑھے اس کو برکتیں ملے گی، اس کو برکتیں نازل ہو ملے گی۔ اور جانتے ہیں قرآن میں اللہ نے تذکرہ کیا نماز کے فجر کا، کیا کہا؟ اقیم الصلاۃ لطلوع الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر۔ جانتے ہیں یہ قرآن جو ہے نماز فجر کو وقت ہوتا ہے، اس کو قرآن سے اللہ نے تعبیر کیا ہے، قرآن کے ساتھ اس کو تشبیہ سے دی اللہ نے۔ یہ قرآن، یہ فجر کا جو وقت ہوتا ہے نا، قرآن کے پڑھنے کا وقت ہوتا ہے، اور اس وقت میں فرشتے آسمان سے حاضر ہوتے ہیں۔ اللہ کے بندے سوچو، غور کرو تھوڑی دیر کے لیے کہ ہم نماز فجر میں حاضر ہیں، اللہ کے فرشتے آ رہے ہیں، برکت کی خیر و برکت لے کر آ رہے ہیں، دعائیں کر رہے ہیں، اس کے لیے جو نماز میں موجود ہے، اور جو نہیں ہے اللہ سوال کر لے فلاں بندہ کہاں تھا، وہ فرشتے کہتے ہیں اللہ وہ تو چھڑا میں پڑا ہوا تھا، اس کو رہا تھا، کیا جواب بنے گا ہمارا کل قیامت کے دن؟ تھوڑی دیر کے لیے سوچیں، تھوڑی سی نیند کے لیے ہم اپنے آپ کو نمازوں کو قربان کر دیتے ہیں اللہ کے بندوں، اور جانتے ہیں نا کل قیامت کے دن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو سزائیں دی جائیں گی، جو سزائیں ملیں گی، جہنم کی سزا جو آپ نے قرآن میں دکھایا گیا، ایک آدمی کھڑا ہے، ایک آدمی پتھر مار رہا ہے، اس کو سر چکنا چور ہوتا ہے اس کا، پھر وہ پتھر اٹھانے جاتا ہے، سر ایک دم بالکل صحیح سالم ہو گیا اس کا۔ پوچھا کیا ماجرا ہے جبریل؟ جبریل نے اللہ کے نبی یہ وہ آدمی ہے جو نماز فجر کو چھوڑ کر سو رہا تھا، اپنے سر کو تکیے میں نرم تکیہ چاہتے ہیں، ہم نرم تکیہ چاہتے ہیں، روح اچھی ہو، تکیہ اچھا ہو، سر میں کوئی تکلیف نہ ہو۔ اللہ کے بندے یاد کرو سب سے پہلے تمہارے سر کو چھوڑا جائے گا، کیوں؟ یہی سر کو تم تکیے میں رکھتے تھے نا، سر کو آرام دینے کے لیے فجر کو چھوڑ دیتے تھے، نماز نہیں پڑھتے تھے، آج تمہارے سر کو کچلا جا رہا ہے،
جو تم آرام دنیا میں دیتے تھے آج تمہارے آرام میں خلل ڈالا جا رہا ہے، آج تم سزا بھی جا رہے ہیں۔ لیکن میں چاہتا یہ تھا کہ ترتیب کے ساتھ نماز فجر سے لے کر ظہر اثر مغرب کے ساتھ ساری نمازوں کو آپ کے سامنے رکھوں، لیکن اتنا وقت نہیں ہے کہ میں ساری نمازوں کا تذکرہ آپ کے سامنے رکھوں۔ ایک دو نماز کا تذکرہ اور کر دیتا ہوں اور آپ کو یہ بتاتا چلوں، نماز اثر کے تعلق سے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الذی تفوته صلاۃ العصر، صلاۃ العصر جس کی نماز عصر چھوٹ گئی، الذی تفوته صلاۃ العصر جس کی عصر کی نماز چھوٹ گئی، فکأنما احدہ اوتر اہلہ ومالہ، اس کا اہل و عیال ختم ہو گئے، اس کا مال ختم ہو گیا، اس کی جائیداد ختم ہو گئی، اس کی اولاد ختم ہو گئی، یعنی اب اس کوئی بچے نہیں، اس کے لیے دنیا میں اس کا کوئی باقی نہیں، جس نے نماز عصر کو جان بوجھ کے چھوڑ دیا۔ اب کتنے لوگ ہیں اپنے کاروبار کے لیے نماز عصر کو چھوڑتے ہیں جان بوجھ کے، شادی چل رہی ہے، شادی ہوتا ہے نا، صبح کا نکاح ہے، ظہر بھی چھوٹی، عصر بھی چھوٹی، مغرب بھی، تم کیا کرنا ہے؟ صاف صفائی بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا، وہ کرنا، دوڑا دوڑی بھاگا دوڑی، پھر اس کے بعد ہوتا کیا ہے؟ تھک گئے، تھکان نکل رہی ہے، عشاء بھی گئی، فجر بھی گئی، دوسرے دن کیا ہے؟ ایک نماز جس نے پیارے نبی فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم الذی تفوته صلاۃ العصر، جس کی نماز صلاۃ عصر جس کی ضائع ہو گئی، چھوٹ گئی، یہ نہیں کہا آپ نے جس نے وقت کو ضائع کر کے، یہ وہ آدمی کرتا تو ہے لیکن وقت اس نے نہیں پڑا، اس نے چھوڑ دیا، فکأنما اوتر اہلہ ومالہ، اس کے اہل و عیال برباد ختم ہو گئے اور اس کے اہل و عیال نہیں بچے، اس کے بچے بھی ہیں تو اس کے بچے وہ اپنے بچے نہیں رہے، اس کا جو مال ہے وہ اس کا اپنا مال نہیں رہا، یہ سب برباد ہو گئے۔ یہ نبی کے الفاظ، یہ نبی کے الفاظ ہیں، جانتے ہیں نماز عصر کے تعلق سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ غور کریں، جملے بڑے خطرناک ہیں، یہ میرے نہیں ہیں، میرے آپ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کے زبان مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ کیا ہے معلوم؟ جنگ خندق کے موقع پر، جنگ احزاب جس کو بولو ہے، اس کے موقع پر جس پر اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ ان الصلاۃ حافظ والا صلوات والصلاۃ الوسطی وقاموا للہ قانتین، اللہ نے ارشاد فرمایا نماز عصر کی پابندی، نمازوں کی پابندی کرو، اور خاص طور سے بیچ والی نماز عصر کی پابندی کرو۔ نماز عصر سے مراد معلوم ہے یہ اسی وقت، حضرت مفسر قرآن علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اسی تفسیر بیان فرمائی کہ صلاۃ العصر کو اسی وقت جب یہ آئے جنگ خندق کے موقع پر کہا گیا کہ نماز عصر جو ہے وہ صلاۃ بیچ والی نماز۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دشمنوں کے ساتھ جنگ کی تیاری میں، جنگ چل رہی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور صحابہ کی نماز عصر چھوٹ گئی، وقت نکل گیا، عصر کا وقت نکل گیا، قریب تھا کہ سورج غروب ہونے والا تھا، لیکن آپ نے وقت نکل گیا، نماز عصر کا جو وقت میں بتایا نا الصلاۃ علی وقتہا، نماز عصر کا وقت نکل گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز عصر کو سورج غروب ہونے سے پہلے ادا کیا، پہلے ادا کیا نماز عصر کو، اور کیا بد دعا کی آپ نے معلوم ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان منافقین اور مشرکین اور جو بھی لوگ آپ کے اپوزٹ میں، اسلام کے اپوزٹ میں، صحابہ کے اپوزٹ میں جتنے بھی لوگ تھے جو دشمن تھے اسلام کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، آپ نے ارشاد فرمایا اے اللہ ان کے گھروں کو آگ سے بھر دے، اے اللہ ان کے گھروں کو آگ سے بھر دے، اے اللہ یہ اگر مر چکے ہیں ان کی قبروں کو آگ سے بھر دے، ان گھروں کو آگ سے بھر دے، قبروں کو آگ سے بھر دے۔ اللہ اکبر، کس کو کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کی وجہ سے نماز عصر آپ کی فوت، نماز عصر کا مقام چھوٹا چاہے کیا معمولی سے نماز ہے، آپ بددعا تو جلدی کسی کی بددعا نہیں کرتے، جس نے وہ شخصیت جس نے اپنی ذات کے لیے کبھی کسی سے بدلا نہیں، تکلیفیں بھی کھائی، تکلیفیں اٹھائی، طائف کا میدان آپ دیکھیں، مکہ میں آپ دیکھیں کیا حالات بنے، آپ کو تیرا وطن کہ آپ کو الگ کیا گیا، بائیکاٹ کیا گیا، 3 سال تک آپ بائیکاٹ رہے، مکہ کے اندر آپ کے اوپر آپ کو پریشانیوں کے پہاڑ توڑے گئے،
گالیاں دی گئی، عہد کے میدان پہ آ کے دانتوں کو شہید کیا گیا. یہ تمام چیزیں آپ غور سے سنیں دیکھیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مت والی آسمان سے فرشتہ بھی آیا کہ میں فرشتہ کہتا ہے اللہ کے نبی آپ یہ اتنا کہہ دیں ان کو دو بستیوں کے بیچ میں، دو پہاڑوں کے بیچ میں اس کو چلنا چھوڑ کر دیں. آسمان سے بارش کا فرشتہ آتا ہے، بارش برسا کر ان کو ہلاک اور برباد کر دیں. لیکن اللہ کے نبی نے نہیں کہا. نہیں، مجھے امید ہے کہ آنے والی نسل ایمان لائے گی. لیکن جب آپ کی نماز سے اصل چھوٹی نہ انہی کی وجہ سے آپ نے کیا کہا؟ بد دعا فرمائی، اے اللہ ان کی قبروں کو آگ سے بھر دے. مر چکے ہیں، قبروں کو آگ سے بھر. یا اللہ ایک گھر میں ہے جن کی وجہ سے میری نماز چھوٹی، اللہ ان کے گھروں کو آگ سے بھر دے. شاملون عن الصلاۃ الوسطی، جن کی وجہ سے میری نماز سے اصل ضائع ہوئی ہے، نماز سے اصل چھوٹی. ہم نمازوں کو چھوڑ دیں، جان بوجھ کے چھوڑنا. ہمارا کیا بنے گا؟ ہم اس بددعا کے مستحق نہیں بنیں گے. ہم اس بددعا کے مستحق نہیں بنیں گے. بنیں گے جو آسانی کے ساتھ ہم نماز اصل کو چھوڑ رہے ہیں. نماز عشاء کے تعلق سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرا دل چاہتا ہے کہ میں اپنے مصلی میں کسی کو کھڑا کروں اور مدینہ کی گلی، مدینہ بہت بڑا تھا کیا؟ آج مسجد نبوی عدد جتنا احاطہ ہے، مسجد نبوی کا جو احاطہ آج ہے، جو حدود حرم جو ہے، مسجد نبوی کتنا حصے میں آج جس کو حدود حرم کہتے ہیں، اتنا ہی مدینہ اس وقت تھا. بس اس سے بڑی بستی نہیں تھی، اس سے بڑی بستی نہیں تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میرا دل چاہتا ہے جب اپنے مصلی میں کسی اور کو کھڑا کروں اور میں مدینہ کی گلیوں میں چکر لگاؤں اور دیکھوں کہ کون ہے جو اپنے گھروں میں ہے، میں لکڑیاں لے کر جاؤں ساتھ میں اور ان کے گھروں کو آگ لگا دوں. لیکن میرے دل میں یہ خیال آتا ہے، بچوں کی آواز بھی آتی ہے، اس گھر سے بچوں کی آواز آتی ہے، بچوں کی وجہ سے، عورتوں کی وجہ سے میرے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے ہٹتے ہیں. لیکن آپ کا ارادہ کیا تھا؟ آپ کیا چاہتے تھے کہ جس گھر میں مرد ہو اور نماز کے لیے نہ آئے، میں اس گھر کو آگ لگا دوں. یہی بازو میں گھر ہیں، لگے ہوئے ہیں آپ کے. اللہ کے بندے اور اللہ کی قدر آپ سوچو، اپنے دل میں ہاتھ رکھو کہ ہم کتنے وقت عشاء کی نماز میں آتے ہیں. اس بددعا کے مستحق نہیں ہوں گے ہم. اور آج جو حالات بنے ہیں امت مسلمہ کے اندر، مسلمانوں کے خاص طور پر، یہ اسی کا نتیجہ ہے اور سبب ہے. ہم سمجھ تو نہیں رہے وہ ایسا ہو گیا، وہ ایسا کر، ارے وہ کرے گا کیونکہ آپ نے موقع اس کو دیا ہے نا. آپ نے موقع دی، راستے اس کے لیے آپ نے ہموار کیے. آپ جب عبادتوں سے منہ موڑیں گے، عبادتوں سے انحراف کریں گے، عبادتوں کو چھوڑیں گے، اسلام سے ہٹ کر سنتوں کو گاڑیں گے، تو ظاہر سی بات اللہ رب العالمین غیروں کو مسلط کرے گا تو آپ کو صفا دیں گے. آج وہی ہو رہا ہے، آج وہی ہو رہا ہے. یہ ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے، بدعمالیوں کا نتیجہ ہے، اسلام سے دور ہونے کا نتیجہ ہمارا ہے. جانتے ہیں یہ معراج کا جو تحفہ اللہ رب العالمین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ٹائم ہو گیا کیا؟ 5 منٹ اور لے لوں. آخری معراج کا وقت جب آپ معراج پہ گئے تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 50 وقت کی نماز کا تحفہ دیا تھا. 50 وقت کی نماز. لیکن موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر، اصرار کرنے پر، کم کرتے کرتے اللہ کے نبی بار بار جاتے تھے اللہ کے پاس، آتے تھے جاتے تھے آتے تھے، 5 نمازیں کر کے 50 میں سے 5 نمازیں رہ گئی، 45 نمازیں کم ہو گئی. موسیٰ نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ محمد جاؤ، پھر جاؤ، ایک بار جاؤ تو میں تجربے کار ہوں، میں تم سے پہلا نبی ہوں. میری امت میں 2 وقت کی نمازیں تھیں، 2 وقت کی نمازیں تھیں، میری امت 2 وقت کی نماز کو نہیں پڑھ پائی، 2 وقت کی نمازوں کی پابندی نہیں کر پائی. تم جاؤ تو صحیح، میرا مشورہ مانو، جاؤ ایک بار اور اللہ کے پاس جاؤ، ہو سکتا ہے کچھ کم ہو جائے. 5 وقت کی نماز موسیٰ علیہ السلام کو بہت بھاری لگی اس وقت 5 وقت کی کہ جاؤ تخفیف ہو جائے گی. اللہ کے نبی کہتے ہیں مجھے اپنے رب سے شرم آتی ہے کہ 5 نماز بھی میری امت نہ پڑھ سکتی، 5 نماز بھی نہ پڑھ سکتی. اگر آپ سے سمجھاتے نا وہ تو مسئلہ الگ ہے، ہو سکتا اللہ تعالیٰ تخفیف کرتا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی ہے نا. بہرحال 5 وقت کی نمازیں ہو گئی. اللہ نے تحفہ دیا معراج کے موقع پر، نبی یہ 5 وقت کی نمازیں میں تمہیں دے رہا ہوں، لیکن یہ 5 یہ خمس بڑھیا خمسون، پیارے نبی سے فرمایا یہ 5 وقت کی نمازیں یہ 50 کے مقابل میں 50 نمازوں کے برابر ہے. آپ نماز کو دن میں 5 پڑھیں گے لیکن ثواب 50 نمازوں میں دیا جائے گا. جانتے ہیں مثال علماء نے کیا کی اس کی؟ ایک آدمی مزدوری کرتا ہے،
दिन भर सुबह 8 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक मजदूरी करता है उसको क्या होता है, उसको बताया गया कि देखो ये फला है, ये 50 लकड़ियां हैं, ये 50 बोरे हैं, 50 बोरियां हैं, आपको उठाकर आपको दिन भर में यहाँ रखना है, आपको 500 रुपए आपको दिए जाएंगे मजदूरी आपकी। इतना काम करना, 50 बोरियां हैं, आपको उठा के यहाँ रखना है, आपको 500 रुपए दिए जाएंगे। ठीक है, लेकिन उसी बंदे से बाद में ये कहा जाए अल्लाह के बंदे अब 5 में 50 नहीं, आपको 45 तखफीफ की जा रही है, 5 बोरियां उठाकर आपको यहाँ रखना है, लेकिन पैसा आपको नहीं दिया जाएगा। आपके पैसे में तखफीफ नहीं है, आपकी मेहनत जो आप कर रहे हैं, जो आप मेहनत लगा रहे हैं, जिसको खपा रहे हैं, उसमें तखफीफ की गई है। 50 बोरियों से 5 बोरी की गई है। तनख्वाह आपको 500 में ही दी जाएगी, जो 50 की दी जाती थी वो 5 में भी दी जाएगी, पूरी तनख्वाह दी जाएगी। यही नमाज का मसला है। यह खम्स यह 5, लेकिन अजर में अब अजर के एतबार से 50 का मुकाबिल 50 के बराबर है, सवाब 50 का दिया जाएगा। 5 बढ़ना है लेकिन सवाब आपको 50 का दिया जाएगा। अल्लाह अकबर, इतने सवाब हमें अल्लाह रब्बुल आलमीन दे रहा है। ये उम्मत मुहम्मदिया की खुसूसियत है, ये अल्लाह ने उम्मत मुहम्मदिया को ऑफर दिया है कि आप 5 नमाज पढ़ेंगे, सवाब 50 नमाज आपको दिया जाएगा। तो जानते हैं प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुर्बान जाए उस नबी पर जिसका वो पति है, जिसका कलमा पढ़ा है। ये अल्लाह के नबी जब मेराज से वापस आए ना, सबसे पहले आपने इस नमाज की जो तोहफा अल्लाह ने दिया था उसकी हिफाजत कैसे की। आज आप मैं अपनी बच्चियों को, रिश्तेदार अपनी बच्चियों को जो तोहफा देते हैं शादी के मौके पर, किसी और वक्त के मौके पर, बच्ची कामयाब हो जाए, बच्चा कामयाब हो जाए, तो वो बच्चा बड़ा संभाल के उस तोहफे को रखता है, अलमारी में रखेगा। ये फला ने मुझे दिया था, ये फला मैंने इनाम जीता था, ये फला इनाम मिला था, ये उसको बड़ी हिफाजत के साथ क्या करता है, अलमारी में सजा के रखता है। क्यों? ये तोहफा मिला है, ये इनाम मिला है। मेरे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ने तोहफा दिया था मेराज के मौके पर, आसमान पर अल्लाह ने तोहफा दिया था। उसकी हिफाजत कैसे की जानते? कैसे की? आप जब मक्का से आसमान से मक्का आए और वहां से आप जब हिजरत किए, सबसे पहला काम आपका था नमाज का तोहफा आपको दिया गया था, आपने मस्जिद कुबा की तामीर करवाई। इस नमाज की हिफाजत का सबसे बेहतरीन तरीका यह था कि मस्जिद नबी से पहले मस्जिद कुबा की तामीर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की। क्यों? नमाज की हिफाजत। ये नहीं कहा आपने क्यों मस्जिद नबी हम लोग बनाएंगे कि मस्जिद तो नमाजों की पाबंदी करेंगे, नहीं। जब हिजरत आपकी पहला काम मदीना पहुंचने से पहले आपने मस्जिद कुबा की तामीर करवाई कि नमाज की पाबंदी होना चाहिए, मस्जिद नबी की तामीर फरमाई, नमाजों की हिफाजत होना चाहिए, और हुक्म भी किया कि नमाजों की पाबंदी करो, मस्जिदें बनाओ नमाज पढ़ने के लिए। अल्लाह के बंदों, ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज की हिफाजत कैसे की, जो तोहफा अल्लाह ने दिया था उस तोहफे को कैसे संभाल के रखा, और मैंने और आपने क्या किया उसके साथ, उस तोहफे के साथ मैंने और आपने क्या किया, मलिया बेच कर दिया, जनाजा निकाल दिया नमाजों का। तोहफे की प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कदर की थी, वही कदर मुझे आपको भी करनी। 5 वक्त की नमाजें हैं अल्लाह के बंदों, 5 वक्त की नमाजें। और आप ये सोचें कि नमाज को छोड़कर मैं मुसलमान हूं, आप मुसलमान नहीं, वल्लाह की आप मुसलमान नहीं। मैं मस्जिद में बैठ कर ये बात कह रहा हूं, आप नमाज को छोड़कर अगर ये तसव्वुर करें कि मैं मुसलमान हूं, मुसलमान नहीं है आप कहने के लिए आप मुसलमान अपने आप को कहला सकते हैं, लेकिन अल्लाह की नजर में, अल्लाह के नबी की नजर में, इस्लाम की नजर में आप मुसलमान नहीं। क्यों नहीं है मालूम है? आखिरी बात, प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़िबला अव्वल बैतुल मुक़द्दस की तरफ, मस्जिद अक़सा की तरफ आप नमाज पढ़े ना 17 महीने 16 महीने, उसकी तरफ रुख करके सहाबा ने भी पढ़े ना, बाद में मस्जिद हरम की तरफ रुख करने की आपको इजाजत दे दी कि आपका क़िबला ये नहीं, आपका क़िबला ये। 16-17 महीने की तकरीबन आपने नमाज पढ़ी। सहाबा ने सवाल किया, अल्लाह के नबी, ये जो हमारे सहाबा खत्म हुए हैं इस क़िबले की तरफ रुख करके, मस्जिद अक़सा की तरफ जो क़िबला है जो था उसकी तरफ रुख करके जो सहाबा नमाज पढ़े और उनका इंतकाल हो गया, इसकी तरफ रुख करने से पहले उनकी नमाजों का क्या होगा? सवाल पूछा कहेगा नमाज का। सहाबा ने सवाल पूछा, इस पर गौर कीजिएगा, सहाबा ने नमाज का सवाल पूछा कि उनकी नमाजों का क्या होगा। अब तो हम इस तरफ क़िबला करके नमाज पढ़ रहे हैं ना, रुक करके नमाज पढ़ रहे हैं, वो तो ना पढ़े उनकी नमाजों का क्या होगा, वो नहीं होंगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान में जवाब दिया, सवाल नमाज का था, अल्लाह ने जवाब दिया कि अल्लाह तबारक व तआला मा कान अल्लाहु युज़िअ ईमानकुम व मा कान अल्लाहु युज़िअ ईमानकुम, कि अल्लाह तुम्हारे ईमान को जाया नहीं करेगा।
اللہ اکبر، اللہ تمہارے ایمان کو ضائع نہیں کرے. کیا سوال نماز کا تھا، جواب ایمان کا مل رہا ہے. مطلب یہ نکلا کہ نماز ایمان ہے، نماز ایمان ہے، اور نماز نکل گئی آپ کی زندگی سے ایمان نکل گیا. اس پر غور کیجیے گا. آپ نے نماز چھوڑا، آپ نے ایمان سے چھوڑنا، خود ایمان چھوڑ دیے. سوال نماز کا ہوا تھا کہ ان کی نمازوں کا کیا بنے گا. جواب اللہ نے دیا کہ اللہ ان کے ایمان کو ضائع نہیں کرے گا، مطلب ان کی نمازوں کو ضائع نہیں کرے گا. مطلب یہ ہوا کہ نماز ایمان ہے. اپنے ایمان کو سنبھالے، اپنے ایمان کی حفاظت کرے، اپنے نمازوں کی حفاظت کرے، اپنے بچوں کو نمازی بنائے. آج بچے نماز نہیں پڑھتا کوئی مسئلہ نہیں، لیکن ٹیوشن نہ جائے تو مسئلہ بنتا ہے، مار پڑتی ہے. ہوم ورک نہ کرے تو مار پڑتی ہے. اولادکم الصلاۃ، نبی نے کہا کہ اپنے بچوں کو نماز کا حکم دو. جب وہ 7 سال کے ہو جائے تب سے نماز کی پابندی کرنے والا بناؤ. مروا اولادکم بالصلاۃ. لیکن ہمارا مسئلہ یہ ہوتا ہے، ہمارا بچہ نماز نہ پڑھے کوئی مسئلہ نہیں، بڑا ہوگا تب پڑھ لے گا، لیکن ہوم ورک نہ کرے، اسکول نہ جائے، ٹیوشن نہ کرے، اس کو مار پڑتی ہے. لیکن نبی نے دیکھو کیا حکم دیا، مروا اولادکم بالصلاۃ. وہ سب اپنا زمین، جب وہ 7 سال کے ہو جائے تو ان کو نماز کا حکم دو. اور جب وہ 10 برس کے ہو جائے، 10 سال کے ہو جائے تو ان کو مار مارو، نماز نہ پڑھے. نماز کے اوپر مار پڑھنی چاہیے. نماز نہ پڑھے تو مار سکتے ہیں اپنے بچوں کو نماز بنانے کے لیے، لیکن آج یہاں تو 40 سال کی نماز نہیں پڑھتے، 50 سال کی نماز نہیں پڑھتے، بچے کیا نماز پڑھیں گے. ایک آخری واقعہ کہہ کر اپنی بات کو میں ختم کر دوں، بہت زیادہ لے لیا میں نے آپ کا. پاکستان کے اندر پروفیسر عبدالرزاق صاحب حفظہ اللہ، ایک کالج کے پروفیسر بھی مدنی عالم ہیں. انہوں نے ایک واقعہ نقل کیا. وہ واقعہ میں اکثر بیان کرتا ہوں، جب بھی یہ واقعہ موقع ملتا ہے تو بیان کرتا ہوں، جھنجھوڑنے والا ہے. انہوں نے بیان کیا کہ ایک بچہ غالباً یا وہ انہوں نے کہا کہ وہ میرے گھر کا ان کا بچہ تھا، یعنی ان کے بھتیجا تھا، بھانجا تھا، یہ جو بھی رہا ہوگا. وہ بچہ نماز جا رہا ہے، مسجد جاتا ہے بار بار نماز پڑھنے کے لیے، درس ہوتا ہے، درس سنتا ہے. ایک دن اس مسجد کے امام نے درس دینے کے بعد پوچھا، بیٹا تم اکیلے آتے ہو، تمہارے ابا کا انتقال ہو گیا کیا؟ نماز کو نہیں آتے ہو؟ تم یتیم ہو کیا؟ یا تمہارے ابا کافر ہو گئے؟ 3 جملے تو تمہارے ابا کافر ہو گئے تھے، وہ مسلمان نہیں ہے، نماز کو نہیں آتے. تم یتیم ہو، تمہارے باپ کا دنیا سے خاتمہ ہو گیا. کیا ہے یہ جملے اس بچے کے دل پر چلے، تیر کی طرح چلے. میرا باپ زندہ ہے اور امام صاحب کہہ رہے ہیں تمہارا باپ کافر ہے گیا، تم یتیم ہو گیا، تمہارے باپ کا انتقال ہو گیا. اللہ اکبر. وہ بچہ سیدھا روتا ہوا گھر گیا. باپ لیٹا ہے چپ، اپنے باپ کے اوپر جا کر وہ اونٹ گیا، لیٹ گیا، رو رہا ہے. باپ پوچھتا ہے بیٹا کیوں رو رہا ہے، کیا بات ہے؟ کہا کچھ نہیں. بتا تو صحیح کیا بات ہو؟ کہا کچھ نہیں. اصرار کیا باپ نے، لڑکا انکار کرتے گئے، باپ اصرار کر رہا ہے. ایک وقت یہ آیا کہ بچے نے بولا ابو بات یہ ہے، میں جو بولوں گا مانیں گے آپ؟ بیٹا بول تو صحیح، بتا تو صحیح کیا بات ہے، کیوں ہو رہا ہے؟ مارا کسی نے کچھ بولا کیا، کچھ تکلیف کیا؟ نہیں کچھ تکلیف نہیں، کچھ. لیکن آج ہمارے مسجد کے امام صاحب نے درس دیا اور درس دینے کے بعد مجھ سے یہ پوچھا، بیٹا تمہارے ابا کا انتقال ہو گیا کیا؟ تمہارے ابا کافر ہو گئے کیا؟ تم یتیم ہو کیا؟ اللہ ابو یہ جملے میرے دل پر چبھے ہیں. میرا باپ زندہ ہے، زندہ ہونے کے بعد اگر کوئی مجھے یتیم کہے، میرا باپ زندہ ہے کوئی میرے باپ کو مرا ہوا کہے، میرا باپ مسلمان ہے کوئی میرے باپ کو کافر کہے، میں کیسے برداشت کروں؟ واللہ اللہ کی قسم عبدالرزاق صاحب رحمہ اللہ نے بیان کیا اور کہا کہ وہ وقت تھا، باپ اٹھا، آنکھوں میں آنسو ہے. امام صاحب کا ایسا تھا کہ میرے زندہ ہوتے ہوئے یتیم کیسے بچ سکتا؟ میری زندگی کے ساتھ کس طریقے سے تو زندہ مر کیسے سکتا ہے؟ یتیم کیسے ہو سکتا ہے؟ میں مسلمان ہوں، کافر کیسے ہو سکتا ہوں؟ میں تو زندہ ہوں، مرا تو نہیں ہوں نا. بیٹے میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں، اللہ سے وعدہ کرتا ہوں، آج کے بعد ہم 2 روزہ پڑھنے ساتھ میں جائیں گے، ایک نماز نہیں چھوڑیں گے. اللہ کی قسم وہ وقت تھا اس باپ نے ایک نماز نہیں چھوڑی. یہ ایسے واقعات بھی انسان کی زندگی بدلنے کے لیے کافی ہوتے ہیں. اس لیے میں نے یہ واقعہ آپ کے ساتھ رکھا ہوں، اللہ کے بتاؤ کہ آپ کی زندگی بدلے. یہ واقعہ آپ کی زندگی بدلے، اور اگر نہیں بدل سکتا ہے تو آپ اسلام کی نظر میں آپ مر چکے ہیں، آپ کی کوئی اولاد نہیں ہے، آپ مر چکے ہیں. آپ کے بچے نماز پڑھ رہے ہیں، آپ نماز نہیں پڑھتے، آپ اپنے بچوں کو یتیم کر چکے ہیں. کہ غور کرنے کی بات ہو. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ دیکھیں باتیں بار بار ہوتے رہتی ہیں، بار بار ہوتی ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ بار بار ہمیں نماز کے بارے میں بتایا جائے گا. جب اس کے بعد دیکھیے
آج سے تہیا کرے اپنی زندگی کی، اپنے دل کی زندگی کو بدل دیں، دل کی دنیا کو بدل دیں آپ، اور اللہ سے عہد کر کے اٹھے یہاں سے ابھی سے کہ اللہ جن کوتاہیاں ہوئی تھی آج کے بعد انشاءاللہ نہیں ہوں گی، جتنا بھی وقت ملے گا، جتنی بھی کوشش ہماری ہوگی، جتنی بھی طاقت اللہ کو دے گا، ہم اس کے مطابق عمل کریں گے، نمازیں پڑھیں گے، یہ دعا کر کے اٹھے اللہ رب العالمین سے، نہیں تو کل کے لیے میں بری ہوں، آپ ذمہ دار ہوں گے، آپ نہیں پڑھیں گے تو آپ ذمہ دار ہیں، میں نہیں پڑھوں گا تو میں ذمہ دار ہوں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم نمازوں کو چھوڑ دیں، مریں گے تب دیکھا جائے گا، وہاں کوئی دیکھا جانے کا موقع نہیں ملے گا، وہاں تو صرف حساب ہوگا، اعمال دنیا میں کرنے ہیں، حساب وہاں پر ہوگا، عمل کرنے کی کوئی نوبت آپ کو نہیں دی جائے گی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ صحیح معنوں میں ہمیں پکا سچا نمازی بنائے، دین پر عمل کرنے والا بنائے، توحید پر قائم اور دائم رہنے والا بنائے، الہ العالمین جب بھی خاتمہ ہو ایمان کی حالت پر ہو، توحید کی حالت پر ہو، لا الہ الا اللہ کے ساتھ آمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔